اس کا وظیفہ کیا جاتا ہے، پھر انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہو جاتی ہے کہ وہ قبر کے اوپر بیٹھتا ہے تو وہ گفتگو کرتا ہے۔ میں ایک دو بندوں سے ملا ہوں، جب میں پڑھا کرتا تھا تو ایک دفعہ میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مراقبہ کرنے کے بعد کہا کہ پتہ کرو داتا گنج بخش نشوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا جی وہ اپنی قبر میں نہیں، وہ اپنی قبر میں نہیں گئے ہوئے تھے۔ تو اکثر صاحب قبر میں نہیں ہوتا، ہاں یہ بات یاد رکھیے جی کہاں ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں آج کل کے لوگوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، یہ تو جب تم خود اس میں تصور میں داخل ہوگے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ صاحب قبر یہاں ہے کہ نہیں۔ ہاں اس چیز میں پڑھو گے پھر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اکثر ہوتا ہے نا یہ قبور ہوتی ہیں، یار یہ قبر فلاں بزرگ کی ایسے مشہور کر دیتے جبکہ وہاں بزرگ نہیں ہوتے، تو اگر آپ اس کیفیت میں آپ کو معلوم پڑ جائے گا ہیں کہ نہیں ہے۔ اچھا تو مرشد تلاش کرنے نہیں نکلے، مرشد کا معیار بتانے کے لیے نکلے کہ ظاہری طور پر ہاتھ دینا جو ہے وہ ضروری ہے، یہ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو ظاہری طور پر ہاتھ دینا ضروری ہے، ورنہ خود آپ نے اپنی کتاب نور الہدیٰ میں ایک مقام پہ لکھا ہے، آپ ذرا غور سے سن لیجیے، جائے کہ من رسیدم امکان نہ ہیچ کسرا شہباز لا مکانم آجا کجا مگسم، میں جس مقام پہ پہنچا ہوں کو کسی کا وہاں پہنچنے کا امکان نہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ تو اب جو آپ نکلتے ہو، اب آپ نکلے دعوت قبول پر، زندوں سے بھی ملے دعوت قبول بھی۔ ایک جگہ لنگر مخدوم، یہ خان کا جو چنیوٹ میں واقع ہے، حضرت مخدوم برہان علیہ الرحمہ نے ویرانے میں جا کر اپنے والد گرامی کے کہنے پر لنگر خانہ کھول لیا، یہاں گئے، یہاں سے آپ نے فیض لیا، جو بزرگان دین تھے ان کی قبور پر بیٹھے وہاں سے فیض لیا۔ حجرہ شاہ مقیم، یہاں آپ نے سید محمد امین حجروی سے ملاقات کی اور حضرت سید موسیٰ شاہ گیلانی سے ملتان میں ملاقات کی، زندوں سے بھی مل رہے ہیں، دعوت قبول بھی چل رہی ہے۔ پھر آپ ایک جگہ ایک اور مقام ہے کہ جسے بغداد کہا جاتا ہے، یہ بغداد عراق کا نہیں ہے، یہ بغداد کے بزرگ تشریف لائے تھے شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ، انہوں نے آ کر یہاں ڈیرا لگایا تھا دریا راوی کے کنارے، اس کا نام ہی بغداد رکھ دیا، قصبے کا نام۔ تو انہوں نے وہاں مسجد بنائی، خانقاہ بھائی مدرسہ بنایا۔ یہ جو آپ نے جو ایک سلسلہ تھا، ایک چکر تھا جو کافی سالوں پہ محیط ہے، آپ یہاں بھی پہنچے، یہاں تشریف لائے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تو پہلے ہی سے اعلیٰ مقام پہ پہنچ چکے ہوئے تھے، یہاں کچھ دن آپ نے قیام کیا تو حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے نوٹ کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو بہت اعلیٰ مقام پہ پہنچا ہوا ہے، میں اس کی کیا تربیت کروں گا۔ تو آپ نے ایک دو امتحان لینے کے بعد آپ سمجھ گئے کہ بہت اعلیٰ مقام ہے، فرمان لگے تم میرے مرشد کے پاس دہلی چلے جاؤ، میرے مرشد کے پاس تم دہلی چلے جاؤ۔ تو دہلی میں ان کے مرشد کون تھے؟ سید عبد الرحمن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے اوپر آپ ان کے پیر و مرشد سید عبد الرحمن گیلانی رحمۃ اللہ کے پاس چلے گئے۔ میں نے بہت بار پڑھا ہے، بار بار پڑھا ہے، لیکن صحیح اور صحیح واضح نہیں ہوتا کہ آپ نے ان کو ہی مرشد کہا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی تعلیم کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہیں۔ جیسے پہلی بات، جب آپ دہلی پہنچے تو آپ نے ان سے ملاقات کی، سید عبد الرحمن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اورنگزیب کے دربار کے اندر، یہ سنیے آپ نے بات۔ اچھا، ساتھ ہی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ کوئی آدمی دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے ہر وقت چہرے پر نقاب رکھتے تھے۔ تو بھائی اگر نقاب رکھتے تھے تو اعلیٰ منصب پر فائز تھے تو کام کس طرح کرتے تھے؟ دربار کے اندر اگر کوئی اعلیٰ منصب پر فائز ہوگا تو اس کا کام بھی اتنا ہی، لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا بھی اتنا ہی ہوتا۔ یہ سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اتنے اعلیٰ منصب پر فائز تھے تو یہ اتنی شہرت کیوں نہیں ہے؟ مزار شریف اور ان کی اپنی تفصیل سے جاننا چاہو تو تمہیں تفصیل سے ملے گی۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کلام پڑھتے ہیں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہ جو آپ کا فقیرانہ جو کلام ہے نا، وہ میچ نہیں کرتا۔ آپ کا کلام بادشاہوں سے بالکل الٹ، اورنگزیب کے ساتھ تو میچ کرتے ہی نہیں اس کی زندگی کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اور جو ابیات باہو ہیں وہ دونوں کا تھیم ملتا ہے، کلام ملتا ہے۔ جائیے جا کے پڑھ لیجیے، میں نے 4 5 6 دفعہ اسے پڑھ لیا، بالکل بلے لفظوں کا ہیر پھیر ہے، کلام بالکل وہی ہے جو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ اور بابا بلے شاہ اورنگزیب کے ساتھ لگتی نہیں تھی، ملاؤں کے ساتھ بھی لگتی نہیں تھی،
بہرحال کچھ بھی کہا جائے، جو بھی لکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ چونکہ وہ بیٹے تھے اور سلطان باہو کو عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا پیار تھا، تو عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کی وجہ سے آپ دہلی پہنچے اور سید عبد الرحمن گیلانی رحمۃ اللہ سے جا کر ملاقات کی آپ نے، ان سے رہے، دہلی کی جامع مسجد کے اندر آپ نے نماز بھی ادا کی، اور کہتے ہیں کہ اورنگزیب جو ہے اس سے بھی آپ نے ملاقات کی، اور اورنگزیب کے لیے اورنگ شاہی جو ہے وہ رسالہ آپ نے لکھ دیا۔ میں نے اس رسالے کو پڑھا ہے، اگر کسی کے لیے کوئی لکھا جاتا ہے نا تو اس کے اندر لفظوں کا کچھ اور طریقہ ہوتا ہے، آپ کی جو لائن اوپر لکھی ہوئی ایسا لگتا ہے جیسے کسی آدمی نے بیچ میں وہ لائن ڈال دی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ خاندان سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی، کیوں؟ اس لیے کہ میں بار بار، اگر آپ سلطان الفقراء ہیں تو پھر بادشاہوں کے ساتھ کبھی بھی میچ نہیں کریں گے، نہ کبھی ملیں گے نہ کبھی کچھ ہوگا، اور آپ کا کلام تو ایسا ہے کہ آپ کا کلام بادشاہوں کی بارگاہ میں اور بادشاہوں کو یہاں آپ کے ساتھ جڑنے نہیں دیتا۔ اصل بات مرشد کے اوصاف بتلانے کے لیے آپ وہاں پہنچے، اب آپ نے مرشد کے بارے میں کیا کہا، تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے جو چیزیں صفات بتا دی ہیں، تو میں ساری دنیا والوں سے یہ کہنا چاہوں گا، مرشد تلاش کرنا ہے تو یہ صفات زبانی یاد کر اور چل پڑو۔ آنچ می گویم نہ گویم مذہوا، در حضوری معرفت کر بز خدا۔ اب فرماتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں میں خود نہیں کہہ رہا، اپنی خواہش سے کہہ نہیں رہا، آپ کے کلام کو میں دیکھتا ہوں، وارث شاہ، بلے شاہ، تو حضرت سلطان باہو کے کلام میں تینوں میں مشترکہ چیزیں نظر آتی۔ ایک، مرشد کا مقام تینوں کے نزدیک بڑا اہم ہے، اور عشق حقیقی کائنات کی عبادت اور جان ہے، یہ تینوں کے لیے بیان کیا ہے، اور ملا کی ٹھکائی کی تینوں نے کی۔ آپ جانتے ہیں تینوں نے ملا کی ٹھکائی۔ حضرت سلطان باہو پہلے کے ہیں، سلطان باہو جب دنیا سے رخصت ہوئے تو بلے شاہ رحمۃ اللہ کی عمر 11 سال تھی، اور حضرت وارث شاہ اور وارث شاہ ہمارے یہ سلطان باہو رحمۃ اللہ کے وصال کے بھی 31 سال بعد پیدا ہوئے، اور اگر 1709 میں ہوں تو پھر 18 سال بعد پیدا ہوئے۔ تو مرشد کیسا ہونا چاہیے؟ لو سلطان باہو نے جو بیان کر دیا ہے، تو تم اگر یہ یاد کر لو تو جھوٹے پیروں سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی، جعلی پیروں سے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یاد کرو، سلطان باہو فرماتے ہیں کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگو چھٹے ہو، نال نگاہ دے پاک کریں دا وچ سجی سبون نہ گھتے ہو، میلیاں نو کر دیندا چیٹا وچ ذرا میل نہ رکھے ہو، ایسا مرشد ہووے باہو جڑا لولو دے وچ وسے ہو۔ فرماتے ہیں مرشد اس طرح دا ہونا چاہیے کہ جی میں دھوبی کپڑیاں نو پٹک دے تو تمام میل نکال دیتا ہے، مرشد ایسا ہونا چاہیے کہ جب اس سے بات کریں تو ساری میل اندر سے نکال دے، ہر قسم کی برائی ختم کر دے، تمام میل نکال کے بالکل وائٹ کر دے۔ اور مرشد یہ ہونا چاہیے کہ صرف یہ نہیں کہ تم جب تک بیٹھے رہو تو یاد رہے، نکلے تو بھول نہ، لو کے اندر مرشد جو ہے وہ داخل ہو جانا چاہیے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مرشد کیا ہے؟ وہ مجاہدہ کرواتا ہے، میل نکال دیتا ہے، پھر اسے ولی اور غوث اور کتب بنا دیتا ہے۔ مرشد وانگ سنارے ہوئے جڑا گھت کٹھالی گالے ہو، پاک کٹھالی باہر کڈے بندے گھڑے یا والے ہو۔ مرشد کو سنار کی طرح ہونا چاہیے، جیسے سونے کو آگ میں ڈال کر میل نکال دیتا ہے، خالص سونے سے پھر آگے بندے بناتا ہے یا بالیاں بناتا ہے، یہ اس کی مرضی ہوتی ہے، یہ مرشد کی مرضی، پہلے تو میل صاف کرے، اس کے بعد اس کی مرضی، یا غوث بنائے، کتب بنائے، ابدال جو مرضی بنائے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر مرشد یہاں فائدہ نہیں دے رہا تو پھر سمجھ جاؤ یہ مرنے کے بعد بھی قیامت میں بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ مرشد کامل یو سہڑیے جیڑا دو جگ خوشی دکھاوے ہو، پہلے غم ٹکڑے دا میٹے وقت رب دارا سمجھاوے ہو، اس کلر والی کندھی نو چاندی خاص بناوے ہو، جس مرشد ایتھے کچھ نہ کیتا باہو او کوڑے لارے لاوے ہو۔ تو مرشد وہ پکڑو
کہ جو دونوں جگ میں تمہیں خوشی دلائے. سب سے پہلے تو غم ٹکڑے دا میٹے، یعنی سب سے پہلے تو روٹی نکالے دماغ سے، اس کے بعد پھر رب کا رستہ دکھائے. اور یہ جو دیوار کلر والی کندھی ہے، کندھی مینس دیوار، اس کو چاندی خالص چاندی بنا تو کہتے ہیں کہ مرشد وہ سیڑھو، وہ حاصل کرو. اگر مرشد ایسا نہیں کر رہا، یہاں کچھ نہیں کر رہا، تو پھر کوڑے لارے لاوے ہو، پھر وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو آپ اپنے مرشد کے بارے میں بتاتے ہیں. میں جب اپنے مرشد سے ملا، یہ جو کلمہ ہے یہ والا، یہ مجھے بتاتا کہ آپ مرشد حضور پاک کو کہتے ہیں. ذرا سننا، اور یہ بڑا مشہور ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میرے مرشد نے کیسے بدل دی. الف اللہ چنبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی نفی لا الہ اس بات الا اللہ دا پانی ملے اس ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلا پر آئی چر جگ جیوے مرشد باہو جیں بوٹی من لائی ہو. اب ذرا اس کا ترجمہ سننا، آپ نے اس کو سنا تو بڑی دفعہ. کہتے ہیں الف اللہ چنبے کی بوٹی. میں جب اپنے مرشد سے بات کرنے کے لیے گیا تو میرے مرشد نے کیا کیا، میرے مرشد نے میرے دل کے اندر ایک پودا لگا دیا ایمان کا. جب ایمان کا پودا لگا دیا، اللہ کی طرف دھیان دے دیا، اس کے بعد مجھے میرا مرشد کہنے لگا اب تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا، اس کا پانی دیتا رہا اس کو. میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا، اس کا پانی اس ایمان کے پودے، اس ذکر اللہ کے اندر، اس پودے کے رگ رگ میں چلا گیا، ہر پتے میں پہنچ گیا پانی لا الہ الا. اور جب پہنچا تو پھر وہ چمبے کی بوٹی جو ہے یعنی ایمان جو ہے وہ یوں کھلا. جب وہ کھلا اس کے اوپر پھول آئے تو پھولوں کی